أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن کریم آپ کے ہاتھوں میں ہے اور میرے بھی پاس ہے. یہ شکر ہے خدا کا کہ اللہ رب کریم نے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اعمال کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے، اس سے پہلے بعض آیات میں قرآن کریم کی حقیقت کا اس بات تھا. اب کچھ بڑے توجہ سے سنیں، یہ شروع کا سبق شروع توجہ سن لیں گے، آگے ترجمہ ہوتا ہے، پھر آپ کو مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. ادھر ادھر دیکھیں نہیں، توجہ تو استاد کی طرف دیکھیں. کچھ ربط کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے آیات کو تاکہ آگے کی آیات ہماری سمجھ میں آ جائیں. ارادہ کریں، مضبوط ارادہ رکھا کریں. تو اس سے پہلے کی کچھ آیات میں قرآن کریم کی حقیقت کا اثبات تھا. اب کچھ آیات ایسی آ رہی ہیں جس میں قرآن کریم کی فضیلت بیان کر کے اسی مضمون کو، یعنی حقیقت قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب فضیلت کے طریقے سے قرآن کریم کی فضیلت ہے، خوبیاں ہیں. قرآن کریم نیکی کا راستہ بتلاتا ہے، فضیلت ہے اس کی. اور اس سے پہلے کی آیات میں قرآن کریم کے اس بات کے لیے مضمون میں ترغیب مع دعوت تھی. اب ترغیب مع دعوت ہے. اس سے پہلے کے مضمون میں ترغیب تھا، اب خوف دلانا تھا. دعوت دے رہے تھے اندر خوف دلا کر. اب دعوت دی جا رہی ہے قرآن کریم کی طرف، وہ ترغیب ہے. ترغیب مع دعوت یہ مضمون ہے. تو یہ مضمون اب ہم دیکھتے ہیں، چھوٹا سا مضمون ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگوں قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے. قد جاءتکم من ربکم، فائل میں بعد میں لاتا ہوں، متعلق پہلے لے آتا ہوں. تحقیق یقیناً اے لوگوں، تمہارے بہت پیارا مضمون ہے، بہت پیار ہے اس کے اندر، بہت محبت ہے اللہ کو اپنی مخلوق اور اپنی مملوک سے بڑی محبت ہے. اس کے دیکھیں نا آپ، اے لوگوں، یا ایھا الناس، ناس سے خطاب کیا ہے. ناس، یا ایھا الناس، سمجھ رہے ہیں؟ یا ایھا المسلمون بھی نہیں کہا، یا ایھا المومنون بھی نہیں کہا. یا ایھا الناس یعنی لوگ سب اللہ کو بڑے پسند ہیں، سب پسند ہیں. مخلوق تو اسی کی ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک چیز تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. موعظہ جو نصیحت ہے، ایک چیز تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے جو کیا ہے؟ نصیحت ہے. نصیحت یعنی نیک کام کرنے کی طرف نصیحت ہے. برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کام کرنے کی نصیحت ہے. اس کے اندر نیک کام کرنے کی کیا ہے؟ نصیحت ہے. قد جاءتکم موعظہ، موعظہ وعظ یعظ کا مصدر ہے. موعظہ عزتاً، موعظتاً، وعظاً، یہ سب مصدر بولے جاتے ہیں. وعظ بھی مصدر ہے، موعظہ بھی مصدر ہے. اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظہ، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، موعظہ فاعل. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے جو کہ نصیحت ہے. جو کہ کیا ہے؟ نصیحت ہے.
یعنی اچھے کام کرنے کی نصیحت ہے. ٹھیک ہے، برے کاموں سے روکنے کی نصیحت ہے، اچھے کام کرنے کی اور برے کام سے روکنے کے لیے نصیحت ہے. باز آ جاؤ، برے کام نہیں کرو، قرآن کریم بتلاتا ہے برے کام سے روکنے کی نصیحت ہے. اور ان برے کام کرنے کی وجہ سے دلوں میں جو روگ، جو میل کچیل، جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، باطنی بیماریاں، ان گناہ کے کرنے سے جو باطنی بیماریاں اور باطنی روگ بھی لفظ اردو کا روگ پیدا ہو جاتا ہے، شفاؤن اس روگ کے لیے شفا ہے لما فی الصدور، جو دلوں میں برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کے پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو برائیوں کا روگ دل میں آ گیا، جو برائیوں کے سیاہ دھبے اور بیماریاں جو دلوں میں پیدا ہو گئیں، قرآن کریم کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے شفا اس روگ کے لیے شفا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری ہو گئی، بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے کچھ گولیاں دے دی آپ کی ظاہری بیماری کو دور کرنے کے لیے. آپ نے خالی استعمال کر لیا، عمل کر لیا، ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کر لیا اور آپ نے وہ دوائی استعمال کر لی، آپ الحمدللہ شفا یاب ہو گئے، آپ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے. تو خدا وحدہ نے تمہاری ان باطنی ظاہری بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے، لیکن خصوصاً باطنی بیماریاں جو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا. وہ آپ خدا وحدہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے ان بیماریوں کا علاج کر لیں گے آپ. یا کوئی آپ کسی کو پیر بنائیں گے، کسی کو اپنے لیے مصلح بنائیں گے، تو وہ بھی آپ کی باطنی بیماریوں کا علاج اسی سے کرے گا. بڑے یہ پڑھا کرو، یہ آیات پڑھا کرو، یہ تو تم یہ تلاوت کیا کرو ان صورتوں کی، ان کو دیکھو، ان کے مطالب کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ سوچ رہے نا؟ سوئیے گا نہیں بیٹا، میرے وہاں سے سوئیے گا نہیں، سونا نہیں بیٹا. وہ پیچھے والے کو بول رہا، آپ کو نہیں ہو رہا. اب آپ نہیں سو رہے، لیکن رابعہ میں اس کی باری ہے، ثالثہ میں آپ کی باری تھی. چلیں. اللہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، برائیوں سے روکنے کے لیے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور ان بیماریوں کے کرنے کی وجہ سے جو دلوں میں روگ پیدا ہوا، شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کریم، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان روگ کے لیے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے، لما فی الصدور، صدور سے بنے قلوب، ان قلوب کے لیے، ان دلوں کے لیے کیا ہے؟ دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے، صحت یابی ہے نا؟ پڑھیے اور دیکھیے، مزے آئیں گے. وہدى، فضیلت ہے قرآن کریم کی کہ یہ قرآن نیکی کی طرف راہ دکھلانے والا ہے. وہدى، یہ قرآن اچھائیوں کی طرف رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہے. وہدى، ہدایت دینا، رہبری کرنا. ٹھیک ہے؟ اور ان نیکیوں پر عمل کر کے، ان پر عمل کر کے نیکیوں کو اختیار کرنا، ان پر عمل کر کے ان نیکیوں کو اختیار کرنا، قرآن کریم اس کے لیے رحمت ہے اور ثواب بتلانے والا ہے، اجر بتلانے والا ہے. رحمت ہے. ان نیکیوں کو اختیار کرنے پر قرآن کریم رحمت ہے اس کے لیے، یعنی اجر و ثواب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اجر و ثواب، یہ رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے والے للمؤمنین، یہ ہدایت مومنین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں. عمل کون کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، مومنین عمل کرتے ہیں. خطاب کیا یا ایھا الناس سے، اختتام کیا مومنین پر کہ عمل یہی کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. پہلے ایمان کی توفیق ہونی چاہیے، ایمان پہ آنا چاہیے. ہے نصیحت تمام لوگوں کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، لیکن جب ہم نصیحت کریں گے تو نصیحت پر عمل وہی کرے گا جو ایمان لے آئے گا.
جو ایمان ہی نہیں لائے گا وہ قرآن کریم کو صرف دیکھتا ہی رہے، اس کو نصیحت نظر آئے گی لیکن اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کوئی رہبری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مطلوب اور مقصود اس نے ہدایت بنایا ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھتا ہے حقیقت جاننے کے لیے بس. آئی بات سمجھ بچوں ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم ایسا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور بڑی رحمت ہے. یعنی قرآن کریم کا اترنا، قرآن کریم کا تمہارے پاس آ جانا، اس کتاب کا تمہارے ہاتھوں میں آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل اور اس کی بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. یہ آج ہمارے ہاتھوں میں اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہی بات ہے. قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہیے کہ اللہ کے فضل، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا فضل اور بڑی رحمت ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہے. فلیفرحوا وبذلک فلیفرحوا، اس فضل اور اس رحمت پر فلیفرحوا، ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. خوش ہو جاؤ بھائی، خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اور تم اس کو پڑھ رہے ہو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے ان کو کہ اللہ کے فضل، یہ بفضل اللہ جار مجرور متعلق مقدم ہے یفرحوا کا، اور فبذلک اسی کی طرف اشارہ ہے. بس سمجھ گئے؟ بیچارہ اب ایسی دو بار جوائیاں لے رہا ہے، مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا میرے لیے. ہاتھ رکھے کچھ لوگوں، لیکن آپ تھوڑا چست ہو جاؤ نا، چست ہو جاؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، یعنی قرآن کریم اللہ کا بڑا فضل اور انعام ہے، اس کی بڑی رحمت ہے. فلیفرحوا فبذلک یفرحوا، فبذلک فلیفرحوا، بس اس فضل اور اس رحمت پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے. هو خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون، یقیناً یہ قرآن بہتر ہے، بہت بہتر ہے ان چیزوں سے، دنیاوی ان چیزوں سے، یجمعون جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیا میں مشغول ہو کر، محمد دنیا میں مشغول ہو کر یہ جو دنیا کی جمع پونجی میں لگے رہتے ہیں، قرآن کریم اس دنیا کی چیزوں سے بہت بہتر ہے. کیسے؟ اس لیے کہ دنیا کی چیزیں وہ عارضی اور فانی ہے، عارضی اور کیا ہے؟ فانی ہے. اور قرآن کریم یہ انعام یہ دائمی اور باقی ہے، دائمی اور باقی رہنے والی چیز ہے. اس کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، جبکہ دنیا کی چیز تو کیا ہوتی ہے؟ فانی، ختم ہو جاتی ہے. وہ آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، لیکن اعمال حسنہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے اچھے اعمال یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت بڑی بات نہیں ہے. اتنا کون احمق ہوگا جو قرآن کریم کو پڑھے اور دیکھے، سوچے، سمجھے، فکر کرے اور پھر اس کے بعد بھی دنیا کی نعمتوں میں ایسے مشغول رہے جیسے دنیا اس کے پاس ہمیشہ رہے گی. ایک بات وہ بتاؤں جہاں صاحب، ایک بات بتاتا ہوں. آپ عجیب منظر دیکھیے. ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، آ رہا ہے کوئی، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. اپنے رشتہ دار، اپنی ماں، اپنا باپ جو اتنا محبوب ہوتا ہے، اپنے بچے، اپنی بیوی، سب جو بڑے محبوب پسندیدہ ہوتے ہیں، سب کو دیکھتا ہے. خود بھی خود اس کے بارے میں کوئی لوگ دیکھیں یا یہ دیکھیں، لیکن دنیا کی عارضی ہونے کے باوجود، دنیا کے فنا ہونے کے باوجود اس میں ہماری دلچسپی ایسی ہوتی ہے جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے.
دلچسپی ایسی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے گا ذرا اس بارے میں کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ جہاں ہمیشہ رہیں گے ہم، عارضی میں ہماری دلچسپی اتنی ہے، تو جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے وہاں دلچسپی کا کیا عالم ہوگا. ایک بات سوچنے کی بات ہے، وہاں دلچسپی کا کیا عالم ہوگا. یہاں عارضی دلچسپی ہے، پھر بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے ہمیں کوئی بلا لے. اور جب وہاں پہنچ جائیں گے جہاں یہ پتا ہوگا کہ اب یہ عارضی نہیں، یہ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ رہنا ہے نا، اور اس کو فنا نہیں ہے. تو آپ بتائیے گا وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار جنت میں کیا ہوگا. میرے بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے، تو آخرت میں اور جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو کتنی دلچسپی ہوگی ہماری. ارے بیٹا اٹھو ذرا، بیٹا تمہاری وجہ سے نیند سب کو پیدا ہو رہی ہے. چلتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ تھا بچوں مضمون ہوا خیر. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل مستعمل بطرق ثلاثہ میں سے، باحد من طرق ثلاثہ میں سے ہوتا ہے کہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو خیر اس میں تفضیل اخیر سے بنا ہے خیر. تو الشر اور خیر یہ تعلیل کے بعد خیر کی شکل میں نظر آتے ہیں آپ کو اور شر کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو یہاں مستعمل بمین ہے، کس زیادہ مستعمل بمین ہے. ہوا خیر مما یجمعون، اس سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اللہ سابقہ کچھ آیات میں ابطال شرک تھا، توجہ کیجیے گا، تھوڑا ربط لگا رہا ہوں. سابقہ کچھ آیات میں ابطال شرک تھا، ابطال شرک، اور اس ابطال شرک میں ان کی ایک رسم بھی تھی، رسوم میں سے ایک رسم بھی تھی جو آپ نے اس سپاروں میں نہیں پڑھی، لیکن انشاءاللہ اگلے سال آپ شروع کے 10 سپاروں میں ضرور اس کو پڑھ لیں گے اللہ نے چاہا تو اس میں ان کا ذکر ہے کہ اس ابطال شرک میں بہت سی چیزیں تھیں جو شرک کا باعث بنتی تھیں. تو کچھ مضمون ابطال شرک کا آیا، شرک باطل ہے، ان میں سے ان کی رسومات شرکیہ بھی ذکر تھی. رسومات شرکیہ، ان رسومات میں سے ایک رسم ان کے ہاں شرک کی یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری تھی اپنی طرف سے اس کو حرام کر دیتے تھے، کچھ کو اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، حرام کرتے تھے. یہ ان کی شرکیہ اعمال میں سے ایک عمل تھا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے بھی، یعنی مضمون ابطال شرک کا ہے، اور اس ابطال شرک میں ایک ان کی شرکیہ رسم کا ذکر ہو رہا ہے. قل ارأیتم ما انزل اللہ، کہیے ذرا بھلا بتلاؤ، ارأیتم، ارا یوری اراۃن کے معنی خبر دینا، بتلانا. ارا یوری، را یرا معنی دیکھنا، ارا یوری معنی دکھلانا، بتلانا، خبر دینا. ٹھیک ہے بیٹا. قل ارائیتم، محمد سنو غور سے، قل ارائیتم، انہیں کہیے ارائیتم ذرا بھلا بتلاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تعالی نے اتارا بھیجا، لکم تمہارے لیے، من رزق روزی، جو روزی اور رزق اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیجا. فجعلتم منہ حراما وحلالا، بنا لیا تم نے ان میں سے کچھ کو. من بازیہ ہے، ہم نے حروف کی بحث پڑھی ہوں گی جس میں سے من کے کئی آتے ہیں، من بیانیہ، من بازیہ، اور من کچھ معنی اور کے لیے آتا ہے. یہاں من بازیہ ہے، اچھی طرح سے پڑھیے علمی لحاظ سے. فجعلتم منہ حراما، بنا لیا تم نے ان میں سے کچھ رزق کو، وہ ضمیر رزق کی طرف لوٹ رہی ہے، کچھ رزق کو تم نے بنا لیا حرام، اپنے پاس سے حرام کہہ دیا. وحلالا، اور کچھ کو حلال کہہ دیا. قل ارائیتم، کہیے ان سے، ارائیتم بھلا بتلاؤ، ما ان چیزوں کو، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من رزقین، رزق روزی، کھانے پینے کی اشیاء تمہاری اتاری، بارش برسائی، زمین نے پیداوار کی اور نباتات پیدا ہوئے، چوپائوں نے بھی کھایا، تم نے بھی کھایا، چوپائے اس سے بنے بڑے،
پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ مختلف چیزوں کو، جو روزی تھی اللہ کی، رزق تھا اللہ کا، فجعلتم منہ حراما، ان میں سے کچھ کو تم نے حرام کر لیا اپنے اوپر، وحلالا، اور حلال کر لیا۔ ارے کیسے کر لیا؟ قل اللہ اذن لکم، قل اللہ، کیا اللہ نے اذن لکم تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم حرام کر دو اس کو؟ دو باتیں ہیں، قل اللہ، کیا حمزہ استفہام ہے، اللہ، کیا اللہ نے تمہیں، اذن لکم، اذن یاذن سے اجازت دینا، حکم دینا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور تم نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا؟ یہ بات ہے کیا؟ ام علی اللہ تفترون، یا یہ کہ تم اللہ پر افتراء باندھتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ اب دیکھیے، پہلی بات، پہلی شق نہیں ہو سکتی، پہلی شق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اسی لیے پہلی شق کو نہیں چھیڑا اللہ تعالیٰ نے، آگے بات شروع کر دی کہ دوسری شق ہے، یعنی دوسری شق ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر حرام کر کے کسی چیز کو، کھانے پینے کی چیز کو حرام قرار دے کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اس لیے دوسری بات کو آگے جاری کیا، پہلی بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون، دیکھو آگے دوسری بات آ گئی، پہلی بات کو چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں تھا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، الذین یفترون علی اللہ کذبا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز؟ قیامت کے روز کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ وما ظن الذین، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر قیامت کے روز؟ قیامت کے روز کیا خیال ہے ان کا؟ یا تو ان کا یہ خیال ہے، یا تو ان کا یہ خیال ہے کہ قیامت قائم ہوگی ہی نہیں، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس لیے کہ قیامت قائم ہوگی ہی نہیں، یہ قیامت کے منکر ہے، یا یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو ان سے اس بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ وما ظن الذین یفترون، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر قیامت کے روز؟ کیا خیال ہے؟ کیا قیامت کا یقین نہیں ہے انہیں، یا یہ قیامت کا یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس بارے میں ان سے باز پرس نہیں ہوگی، یہ بات سوچ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان سے باز پرس ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ وما ظنوا جو ہے وہ اصل میں مضاف ہے، اور الذین موصول ہے، یفترون اس کا صلہ ہے اپنے متعلقات اور مفعول سے مل کر، یفترون یہ کیا ہے؟ موصول صلہ مل کر، الذین کا یہ مفعول اپنے تمام متعلقات اور فاعل سے مل کر یہ صلہ ہے موصول الذین کا، اور الذین موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ظنوا کا کیا ہے؟ ظنوا کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر، افتراء کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا بروز قیامت؟ کیا خیال ہے ان کا؟ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت تو قائم ہوگی لیکن ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ لذو فضل، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کیا کرنے والا ہے؟ فضل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قبیح حرکت پر، اس قبیح شرکیہ رسوم پر فوری گرفتاری نہیں لیتا، فوری ان پر سزا مسلط نہیں کرتا، یہ رب کریم کا فضل ہے، کیونکہ وہ کریم رب ہے، ورنہ اس حرکت پر فی الفور 420 قاعدے کے تحت ان کی کیا ہونی چاہیے؟ گرفتاری عمل میں آ جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ لیکن خدا وحدہ فضل والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، فوری گرفت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اعمال سیئہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فوری طور پر سزا کا انتخاب نہیں کرتا، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ وہ رحیم رب ہے، کریم رب ہے،
اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، چانس دیتا ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں سے، اپنے بدعمالیوں سے باز آ کر اپنے رب کے سامنے شرمندگی سے کھڑے ہو جائے اور رجوع کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. بڑی بات ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ اس بات کی بڑی ناقدری کرتے ہیں. لا یشکرون. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں. بیٹا ناقدری کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ پر، دیکھو کون شخص ایسا کہے گا کہ میں گناہ نہیں کرتا، لیکن بچنے کی پوری کوشش کے باوجود اگر ہو جاتا ہے تو کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس گناہ کرنے کے باوجود مجھے اللہ نے سزا نہیں دی، میں نے بد نظری کی، مطلب بدنگاہی کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی روشنی نہیں چھینی، میں نے غیبت کی، زبان کو برائی میں استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو گنگ نہیں کر دیا، میں نے بےہودہ قسم کی آوازیں اپنی کانوں سے سنی اور گانے نغمے سنے لذت لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سماعت کو ختم نہیں کر دیا، کیونکہ میں تو مکلف ہوں اللہ کا، میں حدود کا پابند ہوں. انسانیت مکلف چیز وہ حدود کی پابند ہے. آج تم کلاس کے اندر بیٹھے ہو، تم کتنے پابند ہو حدود کے؟ اٹھ کے تو جا کر دکھاؤ میرے سامنے سے، تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا، کھال کھینچ دوں گا تمہاری. قصائی نہیں ہوں لیکن یہ کام کر سکتا ہوں. کیوں نہیں چاہتے اٹھ کے تم؟ چلو میری طرف سے نہیں، آپ دیوار گیٹ سے باہر نکل کے دکھاؤ، دیکھو داروغہ بیٹھا ہوا ہے چوکیدار وہاں پر، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا اگر تم نے زیادہ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ حدود کے پابند. ہر جگہ تم اپنی حدود کی پابندی کا اظہار دیکھتے ہو، سامنا کرتے ہو، لیکن خدا وحدہ کی حدود کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ جس خدا نے پیدا کیا کیا اس نے ہمیں حدود نہیں دی؟ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے؟ نہیں. اگر اپنی مرضی سے چلو گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، دھوکہ ہے تمہارا. خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع اور چانس دیتا ہے، اس کی ناقدری نہ کرنا. اس کی ناقدری، لا یشکرون، عدم شکر، عدم قدر نہیں ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع تو دیا، فوری گرفت نہیں کی، اللہ مجھے معاف فرما. اگر کوئی گناہ ہو جائے فوری معافی، کیونکہ معافی یا استغفار یہ آپ کے زخم کی بہترین پٹی ہے. فوری معافی مانگنا ارادے مصمم کر کے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. دیکھیے آپ بچوں، یہ ایک مضمون ہوا. آگے مضمون، چونکہ گزشتہ آیات میں ان کفار کا انکار، ان کی مخالفت، ان کا عناد، ان کی تکذیب، یہ فطری طور پر توجہ کی جگہ میں رب جوڑ رہا ہوں، فطری طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی، جس سے فطری طور پر آپ رنج میں مبتلا ہو جاتے تھے، رنج میں اور تکلیف میں. انکار کر دیا. آپ میں بات کروں آپ مجھے انکار کر دیں گے، مجھے غصہ آتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حق کو پہچانتے تھے، ان کے سامنے کسی شخص کا اپنی خدا کا انکار کرنا، خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا اور اس کے احکامات کا انکار کرنا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فطری طور پر بڑے ہی رنج کا باعث تھا. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب ہستی تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور یہ بتلایا کہ ہمیں سب خبر ہے، ہمیں آپ کے بھی اعمال کی خبر ہے اور ہمیں ان کے کرتوتوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں آپ کے بھی صبر اور عزم اور اولو العزم ہونے کا پتہ ہے، ہمیں ان کی بدبختی کا بھی اور ان کی کمبختی کا بھی ہمیں خوب علم ہے. ہم خود دیکھ لیں گے، ہم خود بدلہ لیں گے آپ کا، خود بدلہ لیں گے آپ کا. آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی سے رہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. یہ فطری تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، اور آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، آپ جس حالت میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ہوتے ہیں جس حالت میں بھی آپ ہوتے ہیں، فِي شَانٍ، جو بھی آپ کی حالت ہوتی ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن، اور من جملہ ان احوال میں سے ایک حالت آپ کی ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ قرآن، ایک حالت آپ کی یہ ہے کہ ان حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. وَلَا
تعملون من عمل، اور میں لا کی نفی ہٹا کر ترجمہ کروں گا کیونکہ الا آگے موجود ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، میں نے لا کی نفی ہٹائی ہے کیونکہ الا کی وجہ سے، ولا تعملون تعملون من عمل، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، الا كنا علیکم شہودا، اللہ کو تمہارے بارے میں اس کی پوری خبر ہوتی ہے. کفار کو کہہ دیا گیا اللہ کو اس کے بارے میں پوری خبر، شہود اللہ شہید، اللہ کو اطلاع ہوتی ہے، پوری خبر ہوتی ہے، اللہ پورا باخبر ہوتا ہے جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو. استفیضون فیہ، افاظ یفیض، افاظہ کے معنی آتے مشغول ہونا، افاظ یفیض افاظہ معنی مشغول ہونا. جب کاموں کے بارے میں بولا جائے افاظہ، جب عمل کے بارے میں بولا جائے تو معنی مشغول ہونا. جس وقت تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. استفیضون فی، جس وقت تم اس عمل میں کیا ہوتے ہو؟ مشغول ہوتے ہو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ فی الارض، مثقال پیمانے کو بولتے ہیں، اندازے کو بولتے ہیں، مثقال اتنا اتنا جیسے ہم بولتے ہیں، مثقال بھی ایک پیمانہ ہے. عزب یعزب، عزب یعزب، عزبا مانے غائب ہونا، غائب. عزب یعزب کے مانے غائب، یہ ذا سے ہے، ذا. وما یعزب، نہیں غائب ہوتی تیرے رب کی طرف سے. تسلی دیکھیں کتنی پیاری تسلی ہے. نہیں غائب ہوتی تیرے رب کی طرف سے، یا نہیں غائب ہوتا تیرے رب کی طرف سے. من مثقال ذرہ، ذرہ بھر بھی کوئی چیز، ذرہ بھر. یہ بھر کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ مثقال سے کر رہا ہوں کیونکہ مثقال کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. بھر اندازہ، ذرہ بھر بھی کوئی چیز تیرے رب سے غائب نہیں ہوتی. فی الارض، نہ زمین میں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلک، اور ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، نہ وہ غائب ہو سکتی ہے. ولا اکبر، اور نہیں ذرے سے بڑی کوئی چیز ہو، چٹانیں ہو، بڑی بڑے پہاڑ ہو، وہ غائب نہیں ہوتے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں درج ہے. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ میں درج ہے کہ کون کیسا عمل کرے گا، کون کیا کرے گا. ایک ایک ذرہ، ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی، ایک ایک عمل وہ لوح محفوظ میں درج ہے. اللہ کرے کہ ہمارا لوح محفوظ میں جو اعمال کا درج ہے وہ اچھا ہو، اچھا ہو. خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی بڑا غلطی ہو جائے فوراً استغفار کر کے وہاں سے مٹوا دو کہ ہمارے اچھے عمل ہی درج رہیں. اللہ آگے اللہ رب کریم مطیعین اور مخلصین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. پہلے یہ تو علم الہی بیان ہو گیا، یہ کیا بیان ہوا؟ علم الہی بیان ہوا. آگے تھوڑی سی ایک آیت دو آیتیں اور پڑھ لیں تصور سے ذرا، پھر میں آگے مضمون کو جوڑ دوں گا ورنہ رہ جائے گا، پھر ربط رہ جائے گا. خیر، اب مطیعین اور مخلصین کا مضمون ہے. اللہ یاد رکھو، آپ کے اور میرے بارے میں آ رہا ہے یہ انشاءاللہ یاد رکھو. ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ایسے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوفناک اندیشہ نہیں ہے، ان پر کسی چیز کے خوفناک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر غمناک ہونے کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی ان پر غمناک ہونے کا اندیشہ ہے. یحزنون یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کسی چیز سے خوف نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کو دنیا میں کسی چیز کے غم میں مبتلا کرے گا. یہ اللہ رب کریم کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کی، یہ اللہ کے دوست ہیں. لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کے خوفناک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ولا هم يحزنون، اور نہیں کسی مطلوب کے فوت ہونے کی وجہ سے ان پر کسی غمناک ہونے کا اندیشہ ہوگا.
الذین آمنوا وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. الذین آمنوا وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام توڑنے کی بنا پر ڈرتے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ان کے لیے بشرا ہے, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشرا ہے. وفی الآخرتی اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشرا ہے. اب آپ بولیں بشرا بھائی خوشخبری ہے کہ ان پر دنیا میں بھی خوف کا اندیشہ نہیں, غم کا اندیشہ نہیں, ان کے لیے آخرت میں بھی خوف کا اندیشہ نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, ہنسنا نہیں بچوں, مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں فرق نہیں کرتا. لا تبدیل کا میں ترجمہ کرتا ہوں فرق سے, اور کلمات کا ترجمہ کرتا ہوں وعدے سے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے وعدوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہوں گے پورے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اسی لیے تو تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا, اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں, یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک. اب آئی وہ بات جو ہم نے شروع میں بتائی, تسلی کی. ولا يحزنک قولهم, آپ کو ان کی باتیں, ان کے کرتوت آپ کو غمزدہ نہ کر دے, آپ کو غمگین نہ کر دے. ان العزت للہ جميعا, یقیناً تمام تر عزت, تمام تر قدرت, عزت کا ترجمہ قدرت سے کر لے, ان یقیناً تمام تر قدرت اللہ کی ہے. للہ جميعا, تمام تر قدرت اللہ کی ہے. هو السمیع العلیم, وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے, وہ جان لیا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. وہ ضرور بدلہ لے گا, وہ ضرور بدلہ لے گا آپ کا. انہوں نے جو باتیں بولی ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, ان باتوں پر اللہ بدلہ لے گا ان سے. اللہ یاد رکھنا, اللہ یاد رکھنا. ان للہ, یہ مت سوچنا کہ دنیا میں کوئی طاقت تمہارے کام آ جائے گی, یہ مت سوچنا. خبردار, اللہ تنبیہ کا ہے, اللہ خبردار. ان للہ, اللہ ہی کا ہے. من فی السماوات و من فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, فرشتے, ملائکہ, جن, انس, جتنے بھی آسمانوں میں یا زمین میں جو بھی طاقتور چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں, خبردار یاد رکھو. ان للہ من فی السماوات و من فی الارض, جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی مملوک ہے, وہ سب اللہ کی مملوک ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور یہ پیروی کرتے ہیں جو کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور یہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں شرکاء کو پکارتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں. الذین یدعون من دون اللہ, جو کہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کو, وہ پیروی کرتے ہیں. ان یتبعون الا الظن, یہ پیروی نہیں کرتے مگر محض بے سند باتوں کی. محض ظن کے معنی میں بے سند باتیں کر رہا ہوں, یہ پیروی نہیں کرتے بے سند, سوائے بے سند باتوں کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور یقیناً یہ لوگ قیاسی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محض قیاس چلاتے ہیں. یہ یخرصون, خرص یخرصو کے معنی قیاسی باتیں کرنا جس پر کوئی دلیل نہ ہو. صدق اللہ العظیم.